بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عورت کی حکومت اور گھر کی تباہی۔ میری اس ویڈیو سے یقیناً کم میچور خواتین میرے لیے نفرت آمیز جذبات رکھیں گی، میرے خلاف بھی ہوں گی، مگر میں پھر بھی حق بات لکھنا بولنا ہی پسند کرتی ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک کا مفہوم ہے، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پس مرد سے اس کی بیوی بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، عورت سے اس کے شوہر بچوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ قرآن مجید میں ارشاد پاک ہے، مرد عورتوں کے قوام ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے گھر کا سربراہ مرد ہے، عورت نہیں ہے، اور گھر میں مرد ہی کی حکومت ہونا اسلام کا حکم ہے۔ بہت اچھی خاندانی، نسلی، میچور، شریف، اللہ سے ڈرنے والی، اچھی تربیت والی، اسلام کے احکامات پر عمل کرنے والی عورت ہمیشہ مردوں کو خاص طور پر اپنے شوہر کی فرما برداری کے ساتھ اس کو اپنے اشاروں پر چلانے کی بجائے اس کو فالو کر کے خوشی محسوس کرتی ہے، اس کے حکم کی تعمیل کرنے میں فخر محسوس کرتی ہے، بشرطے کہ اس کا شوہر بھی اس قابل ہو کہ جس کی بیوی بن کر فخر کیا جائے۔ چالاک، مکار، بدزبان، شاطر، نافرمان، دین سے دور، غلط تربیت کی عورت ہمیشہ یہ کوشش کرتی ہے کہ شوہر کو اپنا غلام بنائے، گھر کے معاملات اپنے ہینڈ اوور رکھے، اولاد کو اپنا کنٹرول میں کر کے شوہر کے خلاف کرے، پورے گھر اور اس کے تمام معاملات کی ہیڈ بن کر تمام معاملات خود اپنے کنٹرول میں کرے، یہاں تک کہ شوہر کے ڈریسز تک ایسی خواتین خود شاپنگ کر رہی ہوتی ہیں۔ شاید ہی کوئی ایسا گھرانہ ہو جس میں عورت کی حکومت ہو، امن و امان ہو، گھر کے تمام افراد خاص طور پر بہوؤں کے ساتھ انصاف ہو، گھر سکون کا گہوارہ ہو، لوگ ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے ہوں۔ اللہ نے کچھ معاملات میں عورتوں کو برتری دی، کچھ معاملات میں مرد کو برتری دی۔ مرد کو گھر کا حاکم اس لیے بنایا کہ وہ جذبات کی بجائے فہم و فراست، سمجھداری، عقل مندی سے زیادہ اچھے انداز میں گھر کے نظام کو چلا سکتا ہے۔ مرد میں انصاف کرنے کی ایبلٹی عورت سے کہیں زیادہ ہے، اس لیے گواہی بھی ایک مرد اور اس کے مقابلے میں دو عورتوں کی قبول کی جاتی ہے، کیونکہ عورت تعصب سے بھری ہوئی، بعض معاملات میں کم عقل اور حسد جلن کا مادہ رکھتی ہے، جبکہ مرد اچھا ہو تو انصاف کا معاملہ کرتا ہے۔ معذرت، اب مردوں میں بھی عورتوں والی خصلتیں پیدا ہو گئی ہیں۔ جس گھر میں عورت کی حکومت ہوتی ہے، اس گھر کا شرازہ بکھر جاتا ہے۔ بہت ہی کوئی اصول پسند سمجھدار عورت ہوگی جس کے شوہر میں ہی اہلیت نہیں ہوگی تو اس نے گھر کو اچھے طریقے سے مینج کیا ہوا ہوگا، ورنہ جس گھر میں عورت خدا بن کر بیٹھی ہوتی ہے، اس گھر میں اولاد کو ناجائز فیور کی جاتی ہے، ان کی تربیت کے بجائے شوہر سے چھپ کر غلط کاموں میں ان کو سراہا بھی جائے گا، سپورٹ بھی کیا جائے گا، بیٹیوں پر ظلم بیٹوں کو فوقیت دی جائے گی یا بیٹوں پر ظلم بیٹیوں کو فوقیت دی جا رہی ہوگی۔ گھر میں بہویں آئیں تو خود ان پر فرعون بنی ہوگی، بہووں کو ان کے حقوق نہیں دیے جا رہے ہوں گے، یہ کوئی ہائی سٹیٹس بگڑی ہوئی بہو کی مانی جا رہی ہوگی، اور اچھی کم سٹیٹس بہو پورے گھر کی خدمت کر کے بھی ذلیل رسوا ہو رہی ہوگی، اور ساس بہو کا کبھی احساس نہیں کرے گی، اس کی ضرورت بھی پوری نہیں ہونے دے گی، کیونکہ اس کے شوہر کو بھی اپنے قابو میں رکھے گی تاکہ وہ بھی بیوی کے حقوق ادا نہ کرے۔ جبکہ مرد کی حکومت ہوگی اور وہ مرد سمجھدار جہاں دیدہ ہوگا تو یہ نظر بھی رکھے گا کہ کسی بہو سے حق تلفی تو نہیں ہو رہی، وہ بیوی کو ڈانٹ کر اس بہو بیٹی کو حقوق دلائے گا جس کے ساتھ ناروا سلوک ہو رہا ہوگا۔ عورت کی حکومت ہوگی تو بیٹیوں کے رشتے سمجھداری سے کرنے کی بجائے ظاہری چیزیں، ظاہری باتیں دیکھی جائیں گی، جبکہ مرد کا ہولڈ ہوگا تو وہ ان پہلوؤں کو دیکھے گا جو حقیقی معنوں میں گھر بسانے کے قابل ہوں گے۔ عورت کی حکومت ہوگی تو بہو کی تلاش میں بھی سیرت کی بجائے دولت، شہرت، سٹیٹس دیکھے گی۔ مرد بھی یہ چیزیں دیکھتے ہیں، پھر بھی اگر ان میں سمجھ ہوگی تو خاندانی پن، شرافت
اور سیرت دیکھیں گے۔ عورت کی حکومت ہوگی تو بیٹوں کے گھر اجاڑنے، ان کو طلاق دلوانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گی۔ بہت ہی کم صابر خواتین ہیں جو بہو کے گھر بسانے میں کوشش کرتی ہیں، جبکہ خوف خدا والا مرد اپنی بیوی کو ڈانٹ کر بھی اچھی کیا بری بہو کا بھی گھر بسائے گا۔ عورت کی حکومت ہوگی، دولت ہوگی تو عیاشیاں کروائے گی، اولاد کو بھی، خود بھی مہنگے برانڈز پر ہر وقت شاپنگ کر کے پیسے برباد کرے گی، مگر اولاد میں سے جس پر توجہ نہیں اس کو کچھ نہیں لے کر دے گی۔ دولت مند بہو پر خوب پیسہ لگائے گی مگر کم سٹیٹس والی بہو کو ایسے رکھے گی جیسے وہ فقیروں کے گھر سے بیاہ کر لائی گئی ہے، جو کہ عیش وہ اپنے گھر دیکھ چکی تھی، اس سے بھی بالکل کم غریبوں سے بدتر سلوک اس سے کرے گی۔ مرد کو اگر حاکم بنایا ہے تو اس کو چاہیے وہ سمجھداری سے گھر کے تمام معاملات پر نظر رکھے، مگر اب اس کا یہ مطلب نہیں وہ اپنی حاکمیت کا ناجائز فائدہ اٹھائے۔ بیوی کے حقوق جو اسلام نے دیے وہ مت بھولے، ہر معاملے میں بیوی سے بھی مشورہ لے، اور جس کا مشورہ انصاف، فہم و فراست، امن و ایمان کے مطابق ہو، اس کے مشورے کو فوقیت دی جائے۔ بعض معاملات میں عورتیں مرد سے زیادہ سمجھداری کا معاملہ کرتی ہیں، مگر کچھ معاملات میں مرد کے فیصلے زیادہ بہترین ہوتے ہیں۔ کوشش کی جائے گھر میں حکومت مرد کی ہو، مگر معاملات میں بیوی سے مکمل مشاورت کر کے بہترین فیصلے کیے جائیں، اور مرد پوری نظر رکھے کہ کسی کو نہ تو ناجائز فیور دی جائے نہ کسی پر ظلم ہو، بلکہ پیار، محبت، امن و ایمان کی فضا قائم ہو اور گھر جنت جیسا نمونہ پیش کرے۔ مزید ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ احمد چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کال پہ سیٹ کر دیں تاکہ مزید اچھی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ خدا حافظ۔